بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کتاب کے سبق انصاف کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 پر جائیں۔ ہم انشاءاللہ آج وہاں سے ہی اپنے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، اس سبق کے پہلے حصے میں ہم نے عرب کی سرزمین پر جہالت کے زمانے میں موجود تمام برائیوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب گناہوں اور برائیوں کی لپٹ میں گھرا ہوا تھا، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو وہاں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی جنہیں رہتے دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل انصاف کو اس سبق میں چند ایک مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ صفحہ نمبر 13 پر موجود پیراگراف نمبر 1 کو پڑھیں۔ اس میں ایک بڑے خاندان کی عورت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس پیراگراف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے معیار کو نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کے ایک اونچے گھرانے کی عورت کا معاملہ پیش ہوا۔ اس عورت پر اگرچہ چوری کا الزام تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نزدیکی ساتھیوں کا ماننا تھا کہ چونکہ یہ عورت ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ رعایت برتی جائے۔ اگرچہ یہ کہیں ایک لوگوں کا ماننا تھا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تجویز اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کسی سفارش کو رد کر دیا بلکہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا کرنا انصاف کا قتل ہوگا اور اسلام اس چیز کی قطعی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو مساوات اور یکساں انصاف کا حامی ہے اور اس میں خاندان، جاہ و منصب اور دنیاوی اقتدار کا کوئی دخل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ہم سے پہلے جو قومیں اس دنیا میں موجود تھیں ان کا برا حشر اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے انصاف اور عدل کے الگ الگ معیار قائم کیے تھے، جس کی وجہ سے سماج نابرابری اور ناموری کا شکار ہو جاتے تھے۔ پیارے بچوں، آگے چل کر اس سبق میں مزید فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں بہت سارے قیدیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی قیدی بنائے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیثیتی چچا کو رسی میں باندھا ہوا دیکھ کر شدید تکلیف محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب آپ کی بے قراری کا یہ عالم دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رسی جو کہ کس کر بندھی ہوئی تھی کو ڈھیلا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی بھی قیدی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کیا جائے، یا تو ہر ایک کی رسی ڈھیلی کی جائے یا کس کر باندھی جائے۔ اسلام کسی امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ پیارے بچوں، ان دونوں واقعات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عدل و انصاف کا کیا معیار تھا اور آپ نے کس طرح ایک مختصر مدت میں عرب جیسی جہالت کی سرزمین پر عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑ دیا۔